لیکچر کے درمیان 3 سال پہلے یہ جملہ میں نے ملتان سخی شمس تبریز کی دربار کے بادشاہ میں کہا، پوری دنیا سے دعائیں وصول کی. آج میں دیکھنے لگا ہوں یہاں کے ماتمی اس جملے پہ میرے ساتھ سفر کیسے کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر قادری زندہ بیٹھا ہے، اس سے اپنے لیکچر میں اپنے جواب نے پوچھا، قادری صاحب نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، نعرہ ہمارے شیعہ بھائی بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم نعرہ لگائیں تو ایسے کر کے لگاتے ہیں، یہ شیعہ نعرہ لگائیں تو یہ ہاتھوں کو کیوں اٹھا دیتے. جملہ سنی ریسرچ اسکالر ڈاکٹر قادری کا نہ ہو میں مجرم. ڈاکٹر قادری کہتا ہے ہمیں ایسے ہی لگانا چاہیے اور شیعوں کو ایسے ہی لگانا چاہیے. اس کے جواب نے کہا وجہ بھی تو بتائے. طاہر القادری کہتا ہے وہ اس لیے چونکہ ہمارا پیر ایسے بنا تھا، شیعوں کا امام ایسے بنا. مل کے آخری بندے تقدیری نعرہ حیدری زندہ باد رہے. علی کے شیعہ مل کے حیدری. اللہ اکبر. اللہ حسین کی عزاداری وہ معجزہ ہے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کسی کے کان میں سرگوشی نہیں اسپیکر سے کہہ رہا ہوں. یہ پہلے بیٹھے ہوئے ناظم ممبر صاحب سے لے کے وہ آخری کھڑے ماتمی تک مجلس ختم ہونا کسی کو بھی روک کے پوچھ لیں آپ مجلس میں کیوں گئے تھے. میں کل سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں اگر کوئی کہے کہ میں جنت کی لالچ میں گیا تھا. یہاں کوئی کسی ماتمی سے یہ کہلوا دے کہ میں جنت کی لالچ میں حسین کا ماتم کرتا ہوں، جس سے پوچھو کیوں جی نبی کو راضی کرنے کے لیے، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے، سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے. اب جملہ کہنے لگا ہوں ماتمیوں اپنی امانت وصول کرنا. میں نے کہا یہاں جنت کی لالچ میں کوئی نہیں آتا. یہ الگ بات ہے کہ جو یہاں آ جائے حسین اسے جنت دیے بغیر جانے بھی نہیں دیتا. سلامت و شاد و آباد رہے. بات آسان کروں یہ بچہ سمجھ کے اٹھے یا حیدری. آپ نے مجلس کروائی، آپ کے شہر میں نیام میں ہر گلی میں مجلس ہوئی ہوگی، ہر بارگاہ میں مجلس ہوئی ہوگی. خواجہ صاحب دلار سے آئے وہ میری بات کی تائید کریں گے. ہر علاقے میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں کہیں شبیر کا ذکر ہو رہا ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق تبرک بانٹتا ہے. کوئی بسکٹ بانٹ دیتا ہے، کوئی بریانی کھلا دیتا ہے. جس کی جو استطاعت ہوتی ہے نا وہ اپنی استطاعت کے مطابق تبرک بانٹتا ہے. اب سر اٹھانا جو کربلا سے مجلس میں آیا ہے نا وہ کم از کم تبرک میں جنت بانٹتا ہے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. جو حسین کربلا سے آیا اور جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل، یہ آیت ہے سورہ فجر کی جسے آپ سورہ فجر کہتے ہیں، معصوم اسے سورہ حسین کہتے ہیں. کسی نے معصوم نے کسی جگہ اپنی نمازوں میں سورہ حسین پڑھا کر وہ دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ سورہ حسین کون سی ہے؟ امام نے کہا سورہ فجر، چونکہ فجر قرآن میں میرے دادا حسین کا نام ہے. اللہ اکبر. فجر قرآن میں میرے دادا حسین کا نام. خدا نے آغاز حسین کے نام کی قسم سے کیا اور فجر کی صورت کا اختتام ہو رہا ہے اس آیت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب نہ جانے اس کے اطمینان کی کیا کیفیت ہوگی جس کے اطمینان پہ وہ خود گواہی دے رہا ہو. اللہ اکبر. اے مطمئن نفس ارجعی، پلٹا. پتا چلا یہاں موت کا تصور نہیں ہوتا، جہاں سے آیا تھا. جانے ایک جملہ حل تک آ گیا ہے تو کوئی ہوگا جو وصول کرے گا اتنے مجمع میں. اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے پلٹا، ارجعی. یہاں موت کا تصور نہیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں نہ ان کا آنا سمجھ میں آتا ہے نہ ان کا جانا سمجھ میں آتا ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے خیبر اور خندق کی
مخالفت شروع کروں. خیبر اور خندق اسلام کی تاریخ ہے, لیکن آپ اگر مشکل موضوعات سنیں گے تو خطیب آمادہ ہو جائیں گے وہ مشکل موضوعات پڑھنے کے لیے. لہٰذا ایک راز آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. پلٹا اپنے رب کی جانب. میں نے کہا نہ ان کا آنا سمجھ میں آتا ہے, نہ ان کا جانا سمجھ میں آتا ہے, نہیں جو ابھی تک خاموش ہے. آپ کے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نا تو جو محرم رشتے ہوتے وہ بھی دور چلے جاتے. میں ممبر سے پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب حسین دنیا میں ظاہر ہونے لگا تھا نا اس وقت میرا مولا مصطفیٰ بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا. اللہ اکبر, سلامت و شاد و آباد رہے جنہوں نے وصول کیا. جب حسین ظاہر ہونے لگے اس وقت باپ اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ میں, علی ساتھ میں, بلکہ نبی نے تو اعلان کروایا کنیزوں کو بھیج کے کہ خاندان کے بزرگوں کو کہو فاطمہ کے گھر آؤ چونکہ میرا حسین آ رہا ہے. اللہ اکبر, سب بزرگوں کو بلایا. تاریخ لکھتی ہے سب نے کہا بس ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نور آیا. اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے, پتہ تب چلا جب مصطفیٰ نے کہا بیٹھے کیوں ہو, میرے حسین کے استقبال میں کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے. نعت کو پاک کرنے نہ ان کا آنا سمجھ میں آتا ہے نہ ان کا جانا. ارجعی پلٹ, بس جہاں سے آیا تھا. اللہ اکبر. چلے میں بھولا نہیں ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ جو بات حل تک آئی ہے وہ کروں یا نہ کروں. جناب اس جملے پہ میں نے 7 محرم کو عشرے کی مجالس میں کوئی 3 منٹ خاموش رہ کے کراچی کے ولایت داروں سے داد وصول کی ہے. ان میں سے صرف 5 بزرگ دعا دے دینا اس جملے کو سمجھ کے میں حق ادا سمجھوں گا جو عقیدہ وصول کرنے کی اور حسین کے بابا کی ولایت کے رازوں کو سینے میں جگہ دینے کی توفیق رکھتے ہیں نا وہ سر اٹھائیے گا. میں نے کہا پلٹا, آخر یہ آئے کہاں سے تھے جہاں پلٹ آنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے. یہی تو وجہ ہے حسین ابن علی نے شب عاشور جو اپنے صحابیوں کے سامنے خطبہ دیا ہے نا اس میں حسین ابن علی کا جملہ نہ ہو میں مجرم. مولا دیکھ کے کہتے پتہ ہے ہم کون ہیں. حسین اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں ہم توحید کا شجرہ ہے. اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا تھا ہر کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے, نتیجے پہ میں دیکھتا ہوں کون ساتھ دیتا ہے. ہم توحید کا شجرہ ہے. نہیں جیسے یہاں کچھ بندے خاموش اور پریشان ہو گئے نا کہ یہ کیا کہہ رہے, ہم الہی شجرہ ہے, اس کا بھی کوئی شجرہ ہوتا ہے. میں نے کہا میری نماز جب کربلا جائے نا اپنی مرضی سے حرم کے کسی بھی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھا لینا زیارت امام حسین کی جو بھی کربلا حرم ابا عبداللہ میں پڑھی ہو تو اسے جیسے کھولے گا نا حسین ابن علی کی زیارت میں یہ جملہ نہ ہو میں مجرم. حسین ابن علی کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیک یا آل اللہ, اے خدا کی آل تجھ پہ میرا سلام. نہیں جو پریشان ہے قرآن کے حرف پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے. خدا لم یلد ہے, خدا ولم یولد ہے, خدا لا ولد ہے لیکن بے آل نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا لا ولد ہے لیکن بے آل نہیں ہے. جو ابھی نہیں پہنچے ان کے لیے آسان کر دیں. آپ سے بہتر کون سمجھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کسی درخت کی ٹہنی سے اگر کوئی نیا شگوفہ نکلتا ہے نا تو عرب میں اس نئے نکلتے ہوئے شگوفے اس درخت کی ٹہنی کی آل کہتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ جب پوچھا گیا کیوں کا اس لیے چونکہ یہ جو شگوفہ پھوٹ رہا ہے نا اسے یہ کسی اور شے سے نہیں بنا بلکہ اس درخت سے ظاہر ہوا ہے, اس درخت سے ظاہر ہوا ہے. پتہ چلا آل وہ کہلاتا ہے جو کسی شے سے نہ بنے بلکہ اسی شے سے ظاہر ہو, وہ اس شے کی آل کہلاتا ہے. اب بولو یا سارے چپ کر جاؤ, 5 بندے یقینے کے سفر میں میرے ہم سفر مل جائے میں سفر کا حق ادا سمجھوں. یہی تو وجہ خدا نے کسی شے کو شے سے بنایا ہے, کسی کو لاشے سے بنایا ہے, کسی کو مٹی سے بنایا ہے, کسی کو آگ سے بنایا ہے, کسی کو
کو نار سے بنایا ہے، کسی کو مشیت سے بنایا ہے، کسی کو جبلت سے بنایا ہے، کسی کو طینت سے بنایا ہے، لیکن یہ وہ ہے جنہیں خدا نے کسی شے سے نہیں بنایا بلکہ اپنے آپ سے ظاہر کیا۔ علامت و شاد و آباد مل گئے، اتنے خریدار مل گئے میرا خدا نے اپنے نور سے ظاہر۔ اللہ اکبر، میں ان کا آنا یہی تو وجہ ہے حسین ابن علی نے کربلا میں نہ جانے کیسا اسے ظہور دیا ہے، کس رنگ میں اسے ظاہر کیا۔ حسین ابن علی نے 9 محرم کو اور 10 محرم کو جو خطبات دیے نا، 10 محرم کے خطبے کے جو آخری خطبہ ہے نا ابا عبداللہ مولا کا، اس کے جملے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا۔ حسین دیکھ کے کہتے ایک بات تو بتاؤ، تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ یہ 9 لاکھ سامنے کھڑے ہیں، حسین کہہ رہے تم کر کیا سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دو گے نا، میرا سر تن سے جدا کر دو گے نا، اور کیا کر سکتے ہو؟ حسین کہتے ہیں تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو لیکن میرا مجید ہونا تو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ نہیں، یہ اتنے ہاتھ اٹھے میں راضی ہوں، بات مشکل تھی، اتنے بندے خریدار مل گئے، تم میرا مجید ہونا تو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ جو خاموش ہے نا، مجید کے جو علماء حروف ہیں نا، ان سے پوچھ لیجئے گا مجید کے اگر عدد کامل نکالے جائیں نا تو مجید کے عدد نکلتے ہیں 57، اور میرے مولا حسین نے اس دنیا میں ظاہراً 57 سال زندگی گزاری ہے۔ حسین اعلان کر رہا ہے وہ جسے دنیا قرآن مجید کہتی ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، میں حسین ابن علی۔ اللہ اکبر، وہ قرآن مجید کوئی اور نہیں ہے، میں حسین ابن علی ہوں، نہیں جو ابھی خاموش ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں آسان، اب کوئی آسان بات پہ سمجھ کے چپ کر جائے تو پھر وہ اپنے مقدر کا گلہ کرے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں نے قرآن میں 2 حقیقتیں دیکھی ہیں جسے قرآن نے مجید کہا ہے۔ ایک، قرآن نے قرآن کو مجید کہا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں ایک قرآن کو مجید کہا ہے، دوسرا عرش کو مجید کہا ہے۔ ایک تو کہا میرا قرآن مجید ہے، دوسرا کہا میرا عرش مجید ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، میں خود دہرا رہا ہوں کہ سارے آپ میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں تو اگلا نتیجہ آپ کی جھولیوں میں ڈالوں۔ ایک قرآن مجید ہے، دوسرا عرش مجید ہے۔ ایک قرآن مجید ہے، دوسرا عرش مجید ہے۔ پھر دہرا دیتا ہوں، اللہ نے قرآن کو بھی مجید کہا ہے، اللہ نے عرش کو بھی مجید کہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ اگلی دفعہ کوئی مجھے سن کے کہے گا اسے نہیں سننا، بعد والے خطیب کو سن لیں گے، لیکن میں نے تو قبر میں چہرہ علی کو دکھانا ہے۔ آپ میں سے تو کسی نے میری قبر میں نہیں آنا جو علی کے فضائل سن سکتا ہے، وہ سر اٹھائے میں جملہ ہدیہ کرنے لگا۔ خدا نے قرآن کو بھی مجید کہا، عرش کو بھی مجید کہا۔ میں نے ابو طالب کے 2 زانو دیکھے، ابو طالب نے دونوں زانوؤں پہ 2 بچے پال کے جوان کیے، ایک محمد رسول اللہ نظر آتے، ایک علی ولی اللہ نظر آتے۔ اللہ نے ایک عرش کو مجید کہا، ایک قرآن کو مجید کہا۔ میں نے ابو طالب کے 2 بیٹے دیکھے، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ چیٹیوں سمیت عرش جسے مجید کہا تھا اس کے اوپر جا رہا تھا۔ دوسرا مجید ہے قرآن، ابو طالب کا دوسرا بیٹا ہے علی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، نبی کے کندھوں پہ آیتیں لکھی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا نا، مصطفیٰ کہتے یا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو کے بتا کا توڑ۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ عرش سے اوپر گیا۔
जिन कंधों पे आयतें लिखी, अली वहां कदम रख के खड़े, न जाने क्या हकीकत है, ये तौहीद का राज है। चले, आपने बात वसूल की है तो आपने सुलेमान इब्न दाऊद नबी का नाम सुना है? क़ससुल अंबिया में वाक़या मौजूद, में वाक़या दोहराने नहीं चाहता, न वक्त के दामन में गुंजाइश है। वो खुदा का इतना बरगुज़ीदा नबी क़ससुल अंबिया ने लिखा, कुरान ने तफसील से जिक्र किया कि वो कायनात पे हुक्म, अल्लाह अकबर, वो जिन देव इंसान ये सारे सुलेमान के ताबे चरण परन, अल्लाह अकबर। क़ससुल अंबिया पढ़ के देख लीजिएगा। जब यही सुलेमान एक दिन वादी नमल से गुजरने लगा था ना, अल्लाह अकबर, जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ यार, जिन्होंने बुजुर्ग खुतबा को सुना है वो पहुंच गए, बुजुर्ग मुझसे पहले पहुंच गए। जब यही सुलेमान वादी नमल से गुजरने लगा था, क़ससुल अंबिया वाला लिखता है, या उसी वादी नमल में जो उन चूंटियों की सरदार थी, एक चूंटी ने आवाज दे के कहा, चूंटियों जल्दी करो, अपने अपने बिलों में चली जाओ, अपने अपने घरों में चली जाओ, चूंकि सुलेमान इब्न दाऊद का लश्कर आ रहा है, ये तुम्हें अपने पैरों तले रोनता हुआ चला जाएगा। या अल्लाह अकबर, सर उठाना यार। मैंने देखा जो चूंटी सुलेमान का लश्कर देख के चूंटियों से कह रही थी, जल्दी करो, छुप जाओ, चूंकि सुलेमान आ रहा है। मैंने उसी चूंटी को देखा है जब अली सिफीन से वापस आ रहे थे, वही चूंटी कहती है, जल्दी करो, अपने अपने बिलों से बाहर आ जाओ, चूंकि वो अली आ रहा है जिसका चेहरा देखना इबादत हुआ। अल्लाह अकबर, सलामत हो, शादो आबाद रहे। खुदा ने उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज न करे, मिलके हो गरी, वो अली आ रहा है जिसका चेहरा देखना इबादत हुआ। सुलेमान इब्न दाऊद ने जैसे चूंटी को सुना ना, बात आ गई तो कह के गुजरता हूं, चूंटी को उठाया, हाथ पे रखा, देख के कहते, क्या कह रही थी तू? तेरा वजूद कोई मुझसे अफजल है? अपनी औकात देखी है, अपना वजन देखा है, थी चूंटी लेकिन रिस्क तो अली से लेती थी। नबी के हाथ पे करवट लेके कहती है, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। सुलेमान ने कहा, जी क्या कहना चाहती है? कहती, अगर आप हकीकत में पूछ रहे हैं ना तो इस वक्त में आपसे अफजल हूं। सुलेमान ने कहा, आपने मीजान देखा है, अपनी औकात देखी है, मुझसे अफजल मेरी कायनात पे हुकूमत है। वो चोटी देख के कहती है, सरकार आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? का जमीन पे, का मैं कहाँ खड़ी हूँ? का मेरे हाथ में, का आपके कदम है जमीन पे, मेरे कदम है नबी या खुदा के हाथ पे। अब बोलो या सारे चुप कर जाओ। मैं जुमला कहने लगा हूं, तशय्यो का अकीदा है कि हम अली को अब्दे मुस्तफा समझते हैं, लेकिन सर उठाना मैं जुमला कहने लगा। मेरे कहा, मुसलमान डूब के नहीं मर जाता, तुझे सुलेमान के हाथों पे चूंटी के कदम तो नजर आ जाते, तुझे नबी के कंधों पे अली नजर आया। अकबर, सलामत हो, शादो आबाद रहे, जिंदाबाद रहे अली के शियत। तुझे नबी के कंधों पे अली नजर नहीं। पलट आओ, बात फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। पलट आओ अपने रब और दाखिल हो जा मेरी जन्नत। सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नती मेरी जन्नत में, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। नहीं, जो अभी खामोश है उनके लिए जुमला कहने लगा। मासूम फरमाते, जब जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे ना तो वो जन्नत में खड़े होके मेरे दादा हुसैन की जन्नत को ऐसे देखेंगे जैसे आप जमीन पे खड़े होके सितारों को देखते हैं। अल्लाह अकबर, जन्नत में जन्नती खड़े होके, सर उठाना में जुमला कहने लगा हूं, जन्नती जन्नत में खड़े होके मेरे दादा हुसैन की जन्नत को ऐसे देखेंगे जैसे आप सितारों को देखते हैं। और आपकी मेरी क्या औकात है? मासूम फरमाते, आदम से लेके ईसा तक के नबी
درخواستیں دے کے کہیں گے پروردگار ہمیں تھوڑی سی جگہ اس حسین والی جنت میں دیتا ہے. آواز توحید آئے گی میں نے تو اپنے حسین کو دے دی. اگر حسین تمہیں دیتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں تو ابھی پریشان ہو گئے جی خدا کہے گا میں نے حسین کو دے دی. اللہ اکبر. میں نے کہا اگر کوئی اپنا وجود مجھ پہ فنا کر دینا تو مجھ پہ حق بنتا ہے کہ اس کے وجود کی قیمت میں ادا کروں. نہیں جو بھی خاموش ہے حسین کے پاس کربلا میں جو تھا حسین نے اس پہ لٹا دیا. اب حق یہی بنتا ہے کہ وہ بھی کہے آج کے بعد خدائی میری ہوگی حکم حسین کا چلے گا. چونکہ حسین نے اس دن غالباً میں نے واقعی میں سرکار ابو الفضل عباس کی مجلس میں منتظر سے یہ جملہ کہا تھا. آج دوہرا دیتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ یہاں آپ چونکہ بیٹھے باب الحوائج کے علم کے نیچے اور خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس رنگ میں بہترین خوبصورت علم پاک کی وہ پوری تعمیر کروائی ہے جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے سیدہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سر اٹھانا میں جملہ کہنے لگا ہوں. حسین نے اپنا وجود اس میں کر دیا فنا. اب اس نے اپنی مرضیاں حسین کے حوالے کر دی. اب جو علم کے نیچے جا کے حاجتیں طلب کرتے وہ خاموش رہ گئے مجھے دکھ ہوگا. باقیوں کی اپنی مرضی. میں نے کہا حسین نے اپنا وجود اس میں فنا کیا. اب اس کی مرضیاں حسین کے حوالے. کبھی اس بات پہ سوچا بھی ہے کہ حسین کا روزہ بھی کربلا میں پھر بھی یہ سارے اپائج یہ سارے لاچار یہ سارے معذور یہ سارے نابینا یہ سارے حاجت مند غازی کے روزے پہ کیوں پڑے ہوتے؟ حسین کے روزے کے ہوتے ہوئے یہ سارے عباس کے روزے میں کیوں ہوتے؟ بولو یا سارے چپ کر جاؤ. میں جملہ کہنے لگو. چونکہ حسین نے اپنا وجود اس میں فنا کیا. اب اس کی مرضیاں حسین کے حوالے. عباس نے اپنا وجود حسین میں فنا کیا. اب حسین کی مرضیاں غازی کے حوالے. حسین عباس کے حوالے. وہ جسے چاہے شفا جسے چاہے جو عطا میری جنت میں داخل. نبی عرضیہ دے. حسین کہیں گے پروردگار اب اگر جہاں میں دیکھنے لگا ہوں کہ حسین کے حلقے کا ماتمی کہاں کہاں بیٹھا. اب اس جملے پہ زور بھی نہیں لگا رہا میں. دیکھو آپ لفظ کی قدر کیسے کرتے. حسین کہیں گے میرے اللہ میں اپنی جنت میں انہیں جگہ دینے کو تیار ہوں لیکن آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں سے کہ یہ اپنے سارے عمل میرے ماتمیوں کے حوالے کر. اللہ اکبر. میں نے کچھ کہا ہے. اور یہ اپنے سارے عمل میرے ماتمیوں کے حوالے کر. اکبر کیا حقیقت ہے. اور حسین کا ماتمی کیا کچھ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. چلے اب میں یہ پہلے ناظم منبر صاحب سے لے کے آخر تک میں نے کہا ہے میں زیارت کرنا چاہتا ہوں ان چہروں کی جو حلقے میں کھڑے ہوتے حسین کا ماتم کرتے. ماتمیوں میں آپ کی وکالت میں جملہ کہنے لگا ہوں. سر اٹھائیے گا. یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حسین ابن علی نے کربلا کی شب عاشور جب چراغ بجھا کے پھر روشن کیا ہے نا اس وقت حسین نے جو اپنے صحابیوں کو خطبہ دیا ہے. حسین کہتے میرے صحابیوں میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ کربلا اتفاق نہیں ہے کربلا حادثہ نہیں ہے بلکہ کربلا میرا اور اس کا معاہدہ ہے. میرے نانا نے مجھے صرف کربلا بتائی نہیں تھی بلکہ میرے نانا نے مجھے کربلا دکھائی بھی تھی. میرے صحابیوں میرے نانا نے مجھے تم سب کے نام بھی بتائے تھے تم سب کے شجرے بھی بتائے تھے تم سب کے قبیلے بھی بتائے تھے. اور میرے صحابیوں میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں تیرے
سپاہیوں کو لوگ لوہے سے بنی ہوئی تلواروں سے بھی ماریں گے، لوہے سے بنی ہوئی خنجروں سے بھی ماریں گے، لیکن میرے حسین ان تلواروں سے تیرے سپاہی زخمی بھی ہوں گے، ان کا خون بھی بہے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ جو راج سن سکتے یار کربلا کے وہ سر اٹھائے کہ کوئی اور بات سننے آئے۔ اب کچھ بندوں کی وجہ سے میں مزاج گفتگو بدل نہیں سکتا جو کربلا کے اسرار سننے کا حوصلہ رکھتے۔ حسین کہہ رہے میرے نانا نے کہا تھا حسین تیرے سپاہی زخمی بھی ہوں گے، لوہے سے بنی ہوئی تلواریں بھی چلیں گی، ان کا خون بھی بہے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ تلواریں بھی جسم کو چل جائے اور بندے کا پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کہا کسی اپنی مرضی کے حسین کے ماتمی حلقے میں آ جانا، جب ماتمی پرسہ دینے لگے نا دیکھ لینا وہ اپنے جسم پہ چھریاں بھی چلاتا ہے، خون بھی بہتا ہے اور ماتمی کو پتہ بھی نہیں۔ علامت و شاد و آباد رہے، حسین کے ماتمی زندہ باد۔ جا جا ماتمی بیٹھے مل کے حیدری۔ اللہ اکبر۔ چونکہ دنیا نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو اس میں شیعوں کا قصور تھوڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جب مصر کی عورتوں جناب یوسف کو دیکھا تو وہ یوسف کے چہرے کا اثر اتنا تھا کہ وہ یوسف کے چہرے کے دیکھنے میں اتنی مصروف ہو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ہاتھوں پہ چھریاں چلی کب تھی۔ میں نے کہا یوسف کا حسن میرے حسین کے نالین کا صدقہ ہے۔ جب یوسف کے چہرے کا اتنا اثر ہے کہ چھریاں چل جائے اور پتہ بھی نہ چلے تو ماتمی جب لہو میں نہا چکا ہوتا ہے نا اس وقت اس کی نظر کسی پہ نہیں ہوتی سوائے حسین کے چہرے پہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی حسین کو بھی دیکھے اور اسے پتہ چل جائے کہ میرے جسم کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میری جنت میں داخل پلٹا، لیکن پلٹ آنے سے پہلے راضی۔ میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، شیعہ ہو سنی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو کوئی بھی، اگر اس سے پوچھا جائے نماز کیوں پڑھتے وہ کہے گا جی خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ آنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جانا۔ شیعہ نماز پڑھے تاکہ خدا راضی ہو جائے، سنی نماز پڑھے خدا راضی ہو جائے، دیوبندی نماز پڑھے خدا راضی ہو جائے، یہ سارے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائے، حج پہ جاتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، زکاتیں دیتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، حقوق اللہ انجام دیتے خدا راضی ہو جائے، حقوق العباد انجام دیتے خدا راضی ہو جائے، یتیموں کا بیواہوں کا خیال کرتے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اور میں کیا، موسیٰ ایک دن دور پہ جلدی پہنچا تھا، خدا نے کہا موسیٰ آج تو جلدی نہیں آ گیا؟ کہا ہاں میرے اللہ جلدی اس لیے آئے ہو تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پتہ چلا نبی بھی کوشش میں ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اب جملہ کہنے لگو کائنات کی کوشش ہے کہ خدا راضی ہو جائے اور خدا کی کوشش ہے کہ حسین راضی۔ سلامت و شاد و آباد رہے، مل کے حیدری۔ خدا کہ میرا حسین راضی۔ اگر عبادتیں قبول کرانی تو حسین کے دروازے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بغیر کوئی عمل کام نہیں آئے۔ خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے میری نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تاکہ پڑھ تاریخ مقتل کی کتابیں پڑھ، لوگ کہہ رہے تھے جلدی قتل کرو حسین کو کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ میرے ان جملوں کو کوئی نماز کی مخالفت بھی نہ سمجھے۔ ہاں چونکہ لوگ نماز پڑھیں ان کا ایک کام ہوتا ہے، ہمارے دو کام ہوتے ہیں۔
وہ صرف خدا کی عبادت ہوتی ہے. ہم نماز پڑھیں خدا کی عبادت بھی ہوتی ہے, حسین کی اطاعت بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سر اٹھانا. خدا کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں جلدی قتل کرو حسین کو, نماز پڑھنی. حسین کے قتل سے بڑی بے حیائی کون سی ہے؟ حسین کے قتل سے بڑی بے حیائی کون سی ہے؟ جو عقیدہ سن سکتا ہے میں اس چہرے کی زیارت کرنے لگوں. حسین کے قتل سے بڑھ کے بے حیائی دکھاؤ. اور وہ کہ خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جلدی قتل کرو حسین کو. اب جا کے خود تلاش کر کہ نماز تو وہاں بھی ہو رہی تھی, نماز تو یہاں بھی ہو رہی تھی. اب آخر اس نماز میں مرضی آپ کی اپنی ہے, نہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. اب خود جا کے دیکھ کہ اس نماز میں اور اس نماز میں آخر فرق کون سا ہے. نہیں جو ابھی نہیں پہنچ پائے میرے بھائی, کسی نے قرآن کے چھٹے وارث سے پوچھا تھا, حوالے کی ذمہ داری میری ہے, باقی آپ جانے اور مولا کا فرمان جانے. کسی نے اگر کسی کو یہ ناگوار گزرے نا, سمجھ سے بالا تر گزرے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ رضا جلوانی صاحب کو کسی بھی یہاں کے عزادار کو کہیے گا میں کل ہی کتاب کا اسکین واٹس ایپ کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اللہ اکبر. کسی نے قرآن کے وارث سے کہا تھا, مولا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, اے اولاد آدم خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا. مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جو نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, عبادت کرتا ہو اور کہے میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں. مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا. سر اٹھانا جو علی کی ولایت کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے. مولا ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا جو عبادت کر کے کہے میں شیطان کی کر رہا ہوں. امام نے کہا قرآن وارث کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. کہتا مولا اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. مولا نے کہا اپنی مرضی کی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا. جب نمازی نماز پڑھ کے نکلنے لگے نا, ان کے سامنے میرے دادا علی کی ولایت کو پیش کرنا. جو سن کے خوش ہو جائے وہ رحمان کی کر آیا ہے, جو علی کا دشمن نکلے وہ شیطان کی. عزاداری کے راستے میں کبھی نہ آنا. عزاداری میں آؤ گے تو حسین تمہیں توحید سمجھائے. عزاداری میں آؤ گے تو حسین تمہیں رسالت سمجھائے. حسین کی عزاداری تمہیں علی کی ولایت سمجھائے. ہائے حسین, ہائے حسین. یہ ولایت اور توحید اور رسالت بڑی مشکل بچائی ہے علی کی بیٹی. اکثر ہر مجلس میں یہ جملہ کہتا ہوں, آج یہاں دوہرا دیتا ہوں. میں نے کہا ہماری نہ مان, شیعوں کی نہ مان, خود جا کے تاریخ پڑھ. ایسے تو دنیا میں کسی کے مردوں کو بھی نہیں مارا گیا. اللہ اکبر. سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. جیسے اس گھر کی مستورات کو مارا ہے لوگوں نے, ماں کو بھی مارا, بیٹیوں کو بھی مارا. وجہ صاحب آج سے 4 سال پہلے عباس علی اجمیری کے جلسے میں میں نے یہ جملہ کہا. میرے پیچھے علی رضا کوکھر بیٹھے تھے, پنجاب کے مولا کے منظور نظر ذاکر. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, روکے کہا نقوی صاحب لوگوں کو پورا جملہ سنائے نا. میں نے کہا جی کیا سناؤں, کہ عزاداروں کو بتائیں جس کا کوئی بھائی نہیں تھا نا, اس زہرا کے دروازے پہ جا کے مارا تھا, اور جس کے 18 بھائی تھے اسے چوکوں پہ بلا کے مارا تھا. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. سیدہ آپ کا فرصہ قبول فرمائے. جس عالیہ کے 18 بھائی تھے اسے چوکوں پہ بلا کے مارا تھا, جس کا غازی جیسا بھائی تھا.
آج کے دور میں یہ وبا کا دور ہے نا، ہر گھر میں ہر محلے میں کوئی نہ کوئی تکلیف میں. اگر تیرے میرے گھر میں آج کے دور کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ بیمار ہو جائے نا، کسی بہن کا بھائی تکلیف میں ہو، جب اسے ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیتے نا اور اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا، پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ سر پہ چادر پہنتی ہے اور وہ بچی سیدھا جاتی ہے غازی کے علم کے نیچے، رو کے کہتی ہے غازی میرے بابا کو ٹھیک کر دے، عباس میرے بھائیا کو صحیح کر دے. اب یہ خود جا کے سوچنا، جب اتنے سال گزرنے کے بعد تیری میری بیٹی کو غازی پہ اتنا بھروسہ ہے تو حسین کی سکینہ کو کتنا، تو علی کی عالیہ کو کتنا مان ہوگا. سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. ماتمیوں آج 13 محرم کا دن گزرا ہے، اللہ نہ بلائے. کتابیں لکھتی ہیں، تیرا مولا سجاد روایت کرتا ہے 13 محرم کی صبح کا وقت تھا جب میں ماؤں کو لے کے کوفہ کے دربار میں داخل ہونے لگا تھا. سجاد کہتے ہیں جیسے میرا قافلہ دربار کوفہ میں داخل ہوا نا، تیرے حسین کی دستار کا وارث کہتا ہے جیسے میں داخل ہوا میری نظر پڑی، میرے بابا کے قاتل بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. اسی وقت سجاد نے دعا کی تھی، میرے اللہ جب میرے بابا کے قاتل کا سر میرے پاس آئے نا، اس وقت میں بھی ناشتے کے دسترخوان پہ ہوں. جب مختار نے سر بھیجا تھا نا، سجاد نے دعا کی تھی، چچا مختار تیرے ذریعے خدا نے میری دعا قبول کی ہے. عزادار و سجاد بادشاہ فرماتے جب وہ ناشتے سے فارغ ہوئے نا تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں آج کوئی تماشا دیکھنے کو دل کر رہا ہے. اللہ اکبر. سر اٹھانا ماتمیوں میں بس ایک یا دو روایتیں سنے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، کافی پڑ گیا. آج کوئی تماشا دیکھنے کو دل کر رہا ہے. سجاد کہتے ہیں میں سن رہا تھا یا ایک سپاہی نے کہا ابن زیاد تیرے زندان میں ایک علی کا شیعہ قید ہے، اس مختار کو بلا، بس اسے کربلا سنا، وہ پریشان ہوگا، ہم تماشا دیکھیں گے. عزادارو اسے جب مشورہ پسند آیا نا، اس نے کہا جاؤ مختار کو لے آؤ. ادھر دربار میں کیفیت پتہ کیا ہے جو کتابوں نے لکھی ہے. آگے آگے سجاد سر جھکائے کھڑے، قیدی کے ساتھ چھوٹے سے مولا باقر، 4 سال کی سکینہ، پیچھے بیبیوں میں سب سے آگے علی کی بڑی بیٹی عالیہ، عالیہ کے آگے عالیہ کا پردہ. جو ابھی پریشان ہو گئے نا سن کے حیران ہے کہ غازی کے بعد عالیہ کا پردہ کون سا؟ چونکہ جس نے اس واسطے دعا کی تھی نا کہ جیسے میں نے زہرا کے ساتھ وقت گزارا ہے ویسے میں عالیہ کے ساتھ وقت گزاروں. آگے آگے فضا کھڑی تھی. اب جملہ کا یہی تو وجہ ہے کہ علی کی بڑی بیٹی نے کہا تھا اما فضا آخر وجہ کیا ہے؟ علی کی بیٹیاں تو ہم ہیں، یہ شام کے بازار میں لوگ تمہیں زیادہ کیوں مارتے؟ فضا کہتی ہے جب تو بازار میں مجھے کہتی ہے نا اما فضا، وہ مجھے تیری ماں سمجھ کے زیادہ مارتے. اجرکم اللہ. سیدات کا پرسہ قبول فرمائے. حسین کی ماں آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. عزادارو کربلا سے لے کے شام کوشش کرتی رہی ہے جب تک زندہ ہوں نا کسی کی نظر عالیہ کے قدموں پہ بھی نہ پڑے. یہی وجہ ہے پڑھنی مجھے ایک روایت کوفہ کے دربار کی بات آ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ شام کے دربار میں اب جو محسوس کرے گا نا اس جملے کو وہ نہ جانے پرسہ کیسے کرے گا. جیسے یزید کتا شراب پی کے تخت پہ بیٹھا تھا نا، دیکھ کے کہتا ہے شیمر یہ سامنے بی بی کون ہے جو اس بڑھیا کے پردے میں کھڑی ہے؟ شیمر ہنس کے کہتا ہے یہ علی کی بڑی بیٹی عالیہ ہے. عزادارو یہ سننا تھا نا، یہ ہنس کے کہتا ہے اس ضعیفہ کو آگے سے ہٹا، چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے میرے دربار میں پردوں کی ضرورت نہیں ہوتی.
اجرکم اللہ مسائل پڑھ گیا میں میرے دربار میں پردوں کی ضرورت نہیں ہوتی عزادار شمر تازیانہ لے کے فضہ کی جانب پڑھا تھا نا کتابیں لکھتی ہیں پہلا تازیانہ فضہ کے ہاتھ پہ لگانا ادھر خون جاری ہوا فضہ تڑپ کے کہتی حبشیو تمہاری غیرت کہاں چلی گئی حبشی کہتے کون ہے میری ہماری غیرت کو للکارنے والی روکے گا میں تمہاری ملکہ فضہ عزادارہ کتابیں لکھتی ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھا دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے پھر بھی معاف نہیں کروں گا نہ تم مدینے والے سیدوں کی کنیزی چھوڑ دی نہ آج اسیر ہو کے یہاں دربار میں آتی فضہ رو کے کہتی اپنی آنکھوں کا چھکو میں اکیلی نہیں میرے ساتھ محمد کی بیٹی اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس آخری فکرہ عزادار و داروغہ کہتا ہے میں جیل سے پہنچا مختار کے زندان کا دروازہ کھولا میں نے دیکھ کے کہا مختار ویسے تو میں جب بھی آتا ہوں تجھے عبادت میں مصروف پاتا ہوں آج تو کھڑا ہوا کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے مختار یہ اتنی بے چینی کیوں ہے مختار رو کے کہتا ہے آج میرے مولا حسین نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا سچی ماں کے سچے بیٹے نے وعدہ کیا تھا میں اس تڑپ میں ہوں میرا مولا مجھ سے کب ملے گا عزاداروں کو داروں کا رو کے کہتا ہے تجھے ابن زیاد نے بلایا ہے اب جیسے مختار بس اس جملے پہ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں جیسے مختار پہنچا نا دربار میں کتابیں لکھتی ہیں مختار دربار میں جیسے پہنچا یا ایک سپاہی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا مختار چھڑک کے کہتا یہ کوئی حسین ہے جو میں اسے سلام کروں میں تو اپنے آقا حسین کو سلام کرتا ہوں عزاداروں آقا حسین سب نے سنا لیکن جیسے 4 سال کی سکینہ نے سنا نا ویسے کسی نے نہیں سنا تڑپ کے کہا بھائیا سجاد یہ میرے بابا حسین کو جانتا ہے بھائیا اسے کہنا ظالم سے کہے میں بڑی تھک چکی ہوں بھائیا مجھے کچھ دیر کے لیے بیٹھنے دے اجرکم الزہرا عزادار جب تخت پہ بیٹھے ابن زیاد نے سکینہ کا جملہ سنا دیکھ کے کہتا شمر یہ بچی کون ہے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے ایک کے کہتے میرے قریب لے آؤ اب جیسے سکینہ قریب گئی نا ابن زیاد دیکھ کے کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے کہا حسین ابن علی کی تیرا بابا تجھ سے پیار کرتا تھا کہ میں اس کے سینے کے بغیر سوتی ہی نہیں تھی کہ دیکھ کے کہتا ہے پھر اگر تیرا باپ سفر پہ جاتا تھا تو تیرے لیے کوئی تحفے بھی لاتا تھا سکینہ تڑپ کے کہتی ہے ہاں جب میرا بابا سفر پہ جاتا تھا نا تو واپسی پہ میرے لیے کھجور لایا کرتا تھا عزاداروں اب مجھے نہیں پتا کہ ماتمی پرسہ کیسے دیں گے میں روایت تلاوت کرنے لگا ہوں یہ دیکھ کے کہتا ہے اگر میں تجھے کھجور دوں کھائے گی عزادار بچی نے سر ہلایا نا اس نے سپاہی کو اشارہ کیا وہ دست لے کے آگے بڑھا جس میں حسین کا کٹا ہوا سر اب جیسے دشت قریب آیا اس نے وہ جیسے دشت سے کپڑا ہٹایا سکینہ کی بابا کے سر پہ نظر پڑی یا بچی تڑپ گئی رو کے کہا بھائیا سجاد میرا زخمی بابا عزادار مختار نے حسین کے سر کو دیکھا یا پیشانی میں امامت کا نور دیکھ کے مختار نے سپاہی سے تلوار چھینی سجاد رو کے کہتا ہے نہیں چچا مختار جنگ نہیں کرنی عزادار چچا کا لفظ سنانا تڑپ کے کہتا ہے مجھے چچا کہنے والا تو کوئی سجاد ہے رو کے کہا میں حسین کا بیٹا